پھر حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا امتحان لیتا ہے، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر جو ان کے مشابہ ہوں، پھر ان مشابہ افراد کے مشابہ ہوں۔ آج خدا آپ سے وہی امتحان لے رہا ہے جو اس نے ابراہیم و اسماعیل سے لیا تھا، لہذا صبر کرنا، صبر کرنا۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور رونے لگے، اور رسول خدا کو خطرات میں گھرا دیکھ کر حضرت علی بھی رونے لگے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سے فرمایا کہ خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، آج کی شب میرا بستر فرش گل نہیں، رنگین مقتل ہے۔ ممکن ہے کہ جب کفار میری جگہ تمہیں دیکھیں تو تمہیں قتل کر دیں، کیا اس کے باوجود بھی میرے بستر پر سونے کے لیے آمادہ ہو؟ شیر خدا نے پورے جرأت و شجاعت شہامت سے جواب دیا، میں اس پر راضی ہوں کہ میری روح اور میری جان آپ پر قربان ہو جائے۔ اگر زندگی عزیز ہے تو صرف اس لیے کہ آپ کی خدمت کروں اور آپ کے جو اوامر و نواہی کی پابندی کروں اور آپ کے چاہنے والوں کی مدد کروں اور ان سے محبت کروں اور آپ کے دشمنوں سے جہاد کروں، اور اگر یہ کیا کہتے ہیں مطمع نظر نہ ہوتا تو میں اس دنیا میں ایک لمحہ کے لیے بھی جینا پسند نہ کرتا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں پھر تم سو جاؤ اور جب حالات بہتر ہو جائیں تو مدینے آ جانا۔ حضرت غار کی طرف غار ثور کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت علی علیہ السلام آپ کے بستر پر چادر اوڑھ کر سو گئے۔ قریش کے سنگ دل قاتلوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا اور انہوں نے دیوار سے کچھ پتھر بھی پھینکے۔ پتھروں سے حضرت امام علی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، لیکن وہ کچھ نہ بولے تاکہ کفار کو نبی کے اس کی روانگی کا علم نہ ہو۔